بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن جگہ کھلی کھلی بیٹھے بھائی، تو گرمی ہو رہی ہے، سردی کے دن ہے نا. جن کے جگہ سامنے ہیں وہ سامنے آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ پیارے ماشاء. واہ واہ واہ، بہت پیارے لوگ ہیں. اٹھ کے آ جاؤ. اور جو کھڑ رہے ادھر ادھر پھر رہے نا، تم چل رہے میرے پیر دکھ رہے، تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ، آ جاؤ. سرک جاؤ، ادھر سے بھی سرک جاؤ بیٹھے. یہ پیلا اودا کرتا، یہ آ جاؤ سامنے آ جاؤ، آ جاؤ بیٹھے. 2-3 آدمی گشت کر لو، سمجھدار جو بیٹھے ہیں خوش آمد کر کے ان کو آگے کر لو. شور نہیں کرنا، پیار محبت سے بولنا. جو باہر ہیں ان کو بھی اندر کر لو. آ جاؤ، جتنے قریب آؤ گے انشاءاللہ نفع ہی ہوگا. آ جاؤ. اجتماعیت میں دل ملتے ہیں، دل ملنا سے. آ جاؤ. اس لیے صفوں کو صحیح کرنا اور مل مل کے کھڑے رہنا نماز میں ضروری ہے. اگر صفیں صحیح نہ کی تو دل اللہ میں ٹیڑھے کر دیتے. لَيُخَالِفُنَّ وُجُوهَكُمْ، ہم تمہارے چہروں کو بدل دیں گے. علماء نے چہروں کی تفسیر وہ دل سے کی ہے کہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے. آ جاؤ. ادھر بچے بیٹھے بیچارے، ان کو یاد کرو، جوان بچوں لے کے آؤ. آ جاؤ بیٹھے. واہ واہ واہ، آ گئے ماشاء. اور بھی کچھ پیچھے رہ گئے، آواز نہیں جا رہی ان تک. مائک پھیلے گا نہیں، آواز جا لوگ نہ، ایسا نہیں ہوتا، آواز میں کمی. کچھ لوگ کھانے کے منڈپ کے پاس میں ہیں، ابھی سے گوٹی فٹ کر رہے کہ دعا ہوتے سے سب سے پہلے بسم اللہ بولیں گے. بڑا مت آواز، بڑھانا نہیں. وہ سیٹی اس کا بیان شروع ہو جائیں گے پھر. اور آ جاؤ. وہ جو کھڑے ہیں ان کو بھی دیکھو، بیچاروں کو بٹھاؤ، وہ بے چین ہے، بے قرار ہے. الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفی. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع هواه، او کما قال علیہ السلام. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم: لغدوة او روحة فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، او کما قال علیہ السلام. میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ اما نوالہ آپ تمام حضرات کو قبول فرمائے. زور سے تو بولو آمین. تم سمجھے کہ آمین بولے کہ سب کو 4 مہینے جانا پڑتا. تم تو 4 مہینے کی باتیں کر رہے ہیں، میں تو بولتا پوری زندگی چل جاؤ. اور کیا کرتے ہیں دنیا میں، ہے کہ یار کچھ نہ کچھ پریشان ہے. یار آدمی ہو کائے کو پریشانی ہو جانا، جماعت پہ چل جانا، اللہ کے راستے میں ہو. اللہ تم کو قبول فرمائے. واہ واہ. پیچھے والے بولے نے اب بھی بولا، بہت ہوشیار ہو. اللہ تمہاری اولادوں کو قبول فرمائے، تمہاری نسلوں کو قبول فرمائے. اللہ تمہارے کاروبار میں، گھر میں، اعلیٰ اولاد میں خوب برکتیں عطا فرمائے.
ہر قسم کی پریشانی، بیماریاں، حیرانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ اپنے جوار رحمت کے اندر ہمیں داخل فرما کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرمائے۔ یہ سارا کا سارا مجمع یہ اس وقت اپنی خواہشات اور اپنی دنیاوی مصروفیات، مشغولی کو چھوڑ کر یہ خالص اللہ کے لیے اس میدان میں آیا ہے۔ مالک کو کون پوچھتا ہو یہ جنگل میں تو کوئی باتیں ہیں، لیکن یہ مجمع اللہ کے نام پر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ یہ بات الگ ہے کہ آنا جلدی چاہیے تھا، دیر سے آئے، لیکن آئے نا، آ گئے۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ میرا بندہ ہے، آیا ہے میرے پاس۔ فرشتوں کو بولتے ہو، اے فرشتوں گواہ رہو، یہ بندے کی مغفرت کر دیا میں نے۔ تم نے بڑا بولے تھے، تم نے، میں نے بولا تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تم نے وہ تو کائے کو بنا رہے دھندوں نہ ہو، فساد کریں گے نہ ہو، خون بہائیں گے نہ ہو۔ تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تم بنا رہے ضرور لیکن وہ فساد کریں گے، انخون کریں گے۔ تو اللہ نے ان سے کہہ دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، چپ چاپ بیٹھو۔ جب یہ بندے اللہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں، یا اس کے سامنے گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے ہیں، تو اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے۔ اور فرشتوں دیکھو 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 دیکھو، اے میرا بندہ کہہ رہا جھکا میرے سامنے، فساد کر رہا ہے، کیا کر رہا ہو؟ وہ تو سب انسانوں کو درد کے اندر سب کو میرا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، خوش ہوتا ہے، مغفر ہوتا ہے۔ اور فرشتوں کو ڈیوٹی دے رکھی ہے، انہوں نے ذمہ داری دے رکھی ہے، کیا ہے میرے فرشتوں، یہ میرے نبی کے جیالے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ دنیا کی زمین پر چلو، اترو آسمانوں سے اور جاؤ اور ایسی مجلس سے تلاش کرو جہاں پر میرے دیوانے مجھے یاد کر رہے ہیں، جہاں میرے دیوانے مجھے یاد کر رہے ہیں، ایسی مجلسوں میں تلاش کرو، جاؤ وہاں پر۔ تو فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے زمین کے اوپر، اور جہاں کہیں ایسی مجلسیں نظر آتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں اپنے فرشتوں سے ہلمو الی حاجتکم، ارے آؤ نا، آؤ نا، آؤ نا، جلدی آؤ نا، دیکھو نا اپنی ضرورتیں پوری ہو رہی نا، اٹھواڑی بازار لگانا یہاں پر، آؤ۔ اللہ کے نام کے لیے جڑے ہیں سب، اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ کے لیے جڑے ہیں، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی فکر کے اندر بیٹھے ہیں، ہاں، جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ ہماری غذا ہے، فرشتوں کی غذا ہے۔ پھر زمین سے لے کر آسمان تک ان کی سب ایسی نہیں بنتی جیسی اپنی نماز میں بنتی، ان کی سب اوپر بنتی ہے آسمانوں کے اوپر، اور گھیر لیتے ہیں چاروں طرف سے، غشیت علیہم الرحمہ، ساری رحمت سے گھیر لیتے ہیں اس مجلس کو۔ پھر اگر کوئی اجتماع کی نیت سے اللہ کی باتوں کو سننے کے بغیر بھی اگر آ گیا، اس کا کوئی دوست تھا، کوئی رشتے دار تھا، گاڑی اٹک گئی تھی اس کی، اسی کے اوپر جمتا نہیں تھا، یہاں تو آ نہیں سکتا تھا، آیا کہ نکٹ ٹوٹ جائے گا اس لیے آتا نہیں، لیکن آ گیا اتفاق سے، تو پھر اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لا یشقى جلیسہم، یہ مجلس ایسی ہے کہ اس کے ساتھ میں بیٹھنے والا محروم نہیں کیا جاتا۔ یہ جلتے ہوئے کوئلے ہیں، بجھا ہوا کوئلہ گر کے تو دیکھو، بھٹی ہے، آگ جل رہی ہے، اس کے اندر کوئلے کا ڈھیکلا ڈال دیو تو سب کو بجھا دیں گا وہ، ارے بولو کیا کریں گا وہ تو کوئلے کو بھی سل کر دیں گا وہ، ہاں،
کہ آنے والا مجمع اللہ کی محبت میں، حضور کے عشق میں، آخرت کے فکر میں، مسلمانوں کی ہمدردی میں، انسانیت کی غمخواری میں جمع ہوا ہے کہ کس طریقے سے ہم اللہ کے محبت میں اللہ کے حکم کو پورا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائے اور ساری انسانیت اس کو اپنا کر جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے، جو ہمارے نبی کا مقصود ہے، اللہ نے جس کے لیے بھیجا ہے۔ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی تکمیل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کیونکہ حضور تو قیامت تک کے ہیں نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، لیکن نبوت آپ کی رسالت قیامت تک کے ہے اور قیامت میں بھی چلے گی، قیامت میں بھی چلے گی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، شہادت دیں گے میری امت صحیح کہہ رہی ہے، تیرا کلام پاک کے اندر ہے، تو نے نازل کیا ہے مجھ پر۔ اس لیے دوستو اپنی آپ کی قدر کرو، بہت قدر کرو، بہت قدر کرو۔ اللہ قدردان ہے، جو اپنی اور اللہ کی رحمت کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ جو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ ان پر اپنی نعمتوں کو موسلا دھار بارش کے طریقے سے نازل کرتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں پر نعمتیں دیتے جاؤں گا، جا یہ لے یہ لے یہ لے یہ لے، تم کو سوچ بھی نہیں سکتے تم اتنے دیں گے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ وہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، وہ ظالم نہیں ہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور جو حالات دنیا کے اندر ہے، کسی وجہ سے اگر کوئی ظلم و زیادتی ہے، خون و فساد ہے، یا زندگیوں کے اندر خرابی ہے، یا نقصان ہے اور کچھ کمی ہے، یہ دوستو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے۔ کوئی اپنے ہاتھ سے اپنا ہاتھ توڑے، اس میں باپ کا اور کسی کا کیا قصور ہے؟ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ توڑا ہے، باپ نے ظلم نہیں کیا، اس کی ماں نے ظلم نہیں کی، بھائی نے ظلم نہیں کیا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت اور ہمارے اپنے ایمان والوں کے دل کی دھڑکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے، وہ تو اللہ پیار کرے گا، غصہ آئے گا اس کو۔ جس نبی کے طفیل تمہیں اور ساری کائنات کو روٹی کا ٹکڑا کھانے کے لیے مل رہا ہے اور پانی کا گھٹ اس کو مل رہا ہے اور سانس لینے کی اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اس نبی کی نافرمانی، توبہ توبہ، اس سے زیادہ بے وفا اور کون یہ ہو سکتا ہے نافرمان؟ بتاؤ، اس نبی کی نافرمانی جس کے طفیل میں سب کچھ تم کو ملا ہے، کائنات کا وجود جس کے طفیل میں ہوا ہے۔ اس لیے آدمی اپنا محاسبہ رکھے، میں اللہ کا فرمانبردار کتنا، اللہ کا حکم میرے اندر کتنا، نبی کی سنتیں، نبی کا طریقہ میرے اندر کتنا، نبی کی محبت کا پیمانہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، شریعت کے احکام ہیں، جس کی زندگی کے اندر جتنے اللہ کا حکم، حضور کا طریقہ، حضور کی سنتیں ہوں گی، وہ حضور کا اتنا ہی چہیتا اور حضور کا اتنا ہی چاہنے والا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت کرتا ہے آدمی، اور جس سے محبت نہیں ہے، زبانی جمع خرچ ہے،
تم ایسے ہیں، ڈبل ویسے ہیں، یوں ہیں، آسمان ہے، گدھے کو وقت پڑے باقا تو گدھے کو بولے کیا کرتے ہیں، زمانہ آیا نا تو نمبر کا بدماش ہو. تو زبانی محبت نہیں کام چلتی. دل کی دھڑکن میں محبت ہو، خون کی روانی کے اندر محبت ہو، اور وہ محبت اطاعت کی طرف مجبور کرے آدمی کو. اگر کسی حکم کی ٹوٹنے کا موقع آ گیا تو جان دے دے، اپنی حکم نہ توڑے. یہ ہے محبت، یہ ہے عاشق. دنیا کے عاشقوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ معشوق کے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات آ گئی تو اپنی جان کو حاضر کرتا ہے. میری جان جی کر کیا فائدہ، تو ناراض مرا اور چلا ریل کے پٹے کے جیسے ہو جاتا ہو، میری جان تو ناراض. وہی بولتی ایسا کیسا، میرا دل تھے کو دی میں نے، تو میرا نہیں، تمہیں مری. ہوتا نہیں ہوتا؟ ارے بولو نا. دیکھ رہے تم رات دن کے دیکھ رہے، آج کل تو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. کیا اللہ کی محبت اتنی بھی نہیں ہے؟ اس نبی کی محبت اتنی نہیں ہے کہ آپ کے طریقے زندگی کے اندر ٹوٹ رہے ہیں اور تم کو اطمینان حاصل ہے؟ تو محبت ہے کیا ہے؟ محبت کے جھوٹے دعوے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی شریعت، آپ کا دین اسلام، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل میری اپنی زندگی کا مقصد ہو. سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، رات کے اندھیروں سے دن کے اجالے تک، بچپن سے لے کر موت تک، بوڑھا جوان، مرد عورت، سردی گرمی بارش، تکلیف مصیبت بیماری صحت، ہر حال میں حضور کا کوئی طریقہ مجھ سے نہ چھوٹے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ عمل ہے، اس کو اپناؤ. وہ آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہ اپنائے. ایمان ہی اس کا مکمل نہیں. آدم تو باتیں پیدا کی اللہ نے، آدم کو باتیں بنائے. اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوایا ہے. آدم علیہ السلام کے بدن میں جب روح ڈالی گئی تو آپ نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا دیکھا؟ بولو بولو. سب عالم لوگ ہیں نا تم، مفتی لوگ ہیں بلکہ سب معلوم ہے تم کو. وہ تو میں سبق سنا رہا ہوں تم کو، پکا سننا. کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بولو نا سب کے ساتھ. ڈر رہے کیا سب؟ کیا لکھا ہوا تھا؟ لا محمد الرسول. ابھی تو آدم آئے ہیں. علی آدم علیہ السلام نے جب ظاہر کیا اس بات کو، جب دنیا میں اتارے گئے آپ آدم علیہ السلام، اس فیصلہ تکوینی اور ظاہری طور سے اس خطا کی وجہ سے جس کو اللہ نے منع کیا تھا، اور وہ انہوں نے درخت کے نیچے چلے گئے یا دانا کھا لیا. یہ بہانہ بنا کوے کا بیٹھنا، ڈالی کا ٹوٹنا. زمین پہ تو نہیں تھا، تکوینی فیصلہ تھا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. پیدا ہی آدم کو زمین کے اوپر خلافت کے لیے کیا ہے. تو کچھ نہ کچھ بہانہ ہو نا نیچے اتارنے کے بعد سے. تو کیا ہے؟ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اور پہنچا دیا جھاڑ کے پاس، چلے اتر. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، پہلے انسان بھی تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے. کیا تھے آدم علیہ السلام؟ بولو. ان سے پہلے کتنے انسان تھے؟ ارے بولو نا. کوئی نہیں تھا. سچی نبی بھی اور انسان. تو نبی نبی ہے، اللہ کا جیادہ، اللہ کا دیوانہ. تو روتے رہے.
مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک روتے رہے حضرت آدم علیہ السلام، آسمان کے نگاہ نہیں اٹھائی شرمندگی کی وجہ سے، دونوں کے دونوں روتے رہے، آدم علیہ السلام بھی، حوا علیہ السلام۔ حوا اترے تھے جدہ میں اور بابا آدم اترے تھے ہندوستان میں، لنکا کے اندر، روتے رہے۔ پھر آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میرے گناہ کو معاف فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ قبول ہو گئی۔ تو حضور کی وہ ذات، اس لیے اپنے دل کی دھڑکن میں حضور کو بساؤ، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور محبت کے نتیجے میں اپنی زندگی آپ کے طریقوں پر ڈال دو بس۔ اس کے لیے اللہ نے کہا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق، اور ڈرنے کا حق یہی ہے کہ 24 گھنٹے دل و دماغ کی رو کے اندر اللہ کا استعذار ہو اور نافرمانیوں سے گناہوں سے اجتناب ہو، اور آدمی نیکیوں کا اور اللہ کے حکم کا عبادت کا حریص ہو، لالچی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کر کے زندگی کے اندر داخل کرنا فرض سمجھے آدمی، اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ یہ سمجھو کہ اس نے اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیا ہے، اگر نہیں کیا تو پھر اس نے حق نہیں ادا کیا، بولنے کی باتیں ہیں، اس کا حساب ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اس لیے اگلی قید لگائی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت تم نے مگر یہ کہ تم مسلمان مرو۔ حالات زمانہ اور حالات دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے اپنے ایمان میں اور اپنے اسلام میں کمی نہ کرنا، بلکہ جو حالات تم پر آ جائے استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ جمے رہنا، اور جب ملک الموت تمہارے پاس میں آئے تو اپنے دل سے یوں کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور پہنچانا اللہ کے پاس بس۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام آخری بول موت کے وقت میں کلمہ ہوگا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چل جائے گا۔ تو اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ موت کے وقت میں کلمہ یاد آ جائے، ورنہ موت کی گھڑیاں بڑی کٹھن ہیں، سکرات خطرناک منزل ہے، اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، بس ثابت قدم وہی رہے گا جس نے اپنی زندگی اللہ کے حکم اور حضور کے طریق پر گزاری ہے، اور واقعی وہ دل سے اللہ سے ڈرتا رہا اور اپنی دل کی دنیا میں حضور کی محبت کو بسایا، وہی اس وقت خوش ہو کر کہتا ہے اے ملک الموت آ جانا، دیر کا کر رہا مڑی آیا تو میں جا رہا ہوں اللہ کے پاس، لا الہ الا اللہ، چل مسکراتے ہوئے جاتا ہے، مسکراتے ہوئے۔ اور وہ کیوں نہ مسکرائے، ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزارا ہے، ساری زندگی اللہ کی محبت میں گزارا ہے۔ اس نوشہ سے پوچھو جو ایک کئی زمانے سے نکاح کا متمنی تھا، نکاح ہو گیا، رخصتی کا متمنی تھا، اب جو ہے اس کے چہرے کے کچھ آثار نظر آنے لگے تو چہرے پر اس کی خوشی ہوگی کہ روئیں گا ہی؟ بولو بولے ایسی بات ہے کیا؟ یہ تو دیکھ کر ساری کلی کلی خوش آئیں گے اس کی، واہ 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 ماشاء اللہ،
ابھی تو ملاقات دور کی بات ہے، ابھی تو دور سے دکھی ہے فقط، ہاں دل کی کلیاں کھل گئی۔ ایسے مومن سکرات کی حالت میں جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے بس خوش ہوتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ ثابت قدم رہنے والے مسلمان جنہوں نے اللہ کو رب تسلیم کیا ہے، اپنے رب کو اللہ مانا ہے اور جم گئے اس کے اوپر کہ اللہ ہی ہے، کچھ نہیں ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی دنیا کے اندر کوئی حیثیت نہیں کسی کی، سب فانی ہیں، میرے اللہ باقی ہے، اس سے میں نے جی لگایا ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دل کی دھڑکن ہے، ہاں جم گیا اس کے اوپر۔ تو بھی فرشتے آ رہے ہیں آسمانوں سے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر معارف القرآن سے پڑھتے رہتے ہو ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، اس میں لکھا ہے کہ موت کے وقت میں، مومن کی موت کے وقت میں اللہ ہم سب کو مومن کی موت نصیب فرمائے۔ ہمیشہ ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر چلتے رہنا، اور رات دن دعائیں بھی کرو، عملی زندگی بناؤ، اور پھر جب موت کا وقت آئے تو نزول ملائکہ ہوگا، فرشتے اترتے ہیں، تو ملک الموت 500 فرشتے لے کر آتے ہیں۔ کتنے؟ زور سے بولو، 500 فرشتے استقبال کے لیے، کیا کے لیے؟ استقبال کے لیے۔ ماشاءاللہ تمہارے یہاں منڈپ سجا شادی کا اور بڑی میاں نکاح پڑھنے کے واسطے آ رہے ہیں، تو لڑکی کے رشتہ دار کیا کرتے؟ سب کو بلاتے، محلے والوں کو ادھر ادھر کو لائن لگائے کھڑے رہتے، کیوں؟ نوشہرین پھول کی چادر بچھاؤ، انیش کہتے 1.5 سال میں بچے رہے تو وہ پھول بھی پھینکتے ہو، نہیں نا بھائی میاں آ رہے نا، جوئی آ رہے نا اپنے، ہو خوش قطار لگا کھڑے ہوتے ہیں، یہ رہتے 20-25 کتنے 20-25، وہ بھی جھٹ موٹ، خوشی کے دن سب کا ساتھ دینا پڑتا، اس لیے رہتے ہو۔ لیکن جب یہ مرد مومن مرد بن کر اللہ کے سامنے ہوتا ہے، وہ من المؤمنین رجال، مرد بن کے آتے ہیں اللہ کے سامنے، تو فرشتے اترتے ہیں تو خوش ہوتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر۔ آپ اور میں یوں سمجھتے ہیں کہ چلو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا انجیکشن ٹھوک ڈالے، کیا شاندار دوا دیے کہ ابا کی تکلیف ہی دور ہو گئی، ارے ابا کی تکلیف پوری دور ہو گئی ہو، وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے ہنس رہے، درد کم نہیں ہوا، اب دوسرا درد شروع ہوا، یہ درد تو ختم ہو گیا، وہ فرشتوں کی دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے، مسکراہٹ ہے، اور پیشانی پر پسینے کی بوند ہے اور چمکتا ہوا نور پیشانی پر ہے۔ ان المومن لا يموت بعرق الجبین، حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ پوترے کو آواز دینے لگا ہے، دیکھنا دادا نے مسکرائے نے تیرے کو، دادا اس کا وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے مسکرا دے، ہو پوترا پتا تو بھول گئے وہ سب۔ اور ملک الموت بڑے ادب کے طریقے سے کہتے ہیں، اے پاکیزہ روح نکل اس کے بدن سے، چل اللہ کی طرف۔ جنت سے لباس لاتے ہیں، کہاں سے؟ ادھر سے بولو، ہاں یہ کفن نہیں اپنا، یہ تو دینے سے پڑتا اپنے کو، ہاں یہ کفن وہاں سے آتا ہے لباس، اور سونے کے تشت میں لاتے ہیں، وہ لباس پہناتے ہیں اور روح کو نکالتے ہیں۔ روح کے نکلنے کے وقت تکلیف تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کو یوں لگتا ہے جیسے مشق میں سے بات کو کھینچ لی ہے۔ چل تم دیکھیں گے اللہ والوں کو،
ان کی موت ایسی ہوتی. حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب، مولانا صاحب کے نانا، سگے نانا، 9:30 بجے بنگلے والی مسجد کے اندر روزانہ مشورہ ہوتا ہے. آج بھی ہوتا 9:30 بجے، پہلے سے معمول ہے. جیسے مدرسوں کے اوقات ہوتے 6 بجے 7 بجے موسم کے اعتبار سے، لیکن وہاں ہر موسم میں 9:30 بجے مشورہ ہوتا ہے. مشورے کے اندر بیٹھے ہیں سب کے سب. مولانا اظہار صاحب بھی تشریف فرما تو بھی بیٹھے تھے. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالن پوری کا انتظار کر رہے تھے، وہ آ جائے تو مشورہ شروع کریں. تو مولانا کے آنے میں تاخیر ہوا. تو مولانا اظہار صاحب اچھے ہٹے کٹے ماشاءاللہ، بہت جنہوں نے دیکھے وہ جانتے ہیں ان کو، بہت مزہ، ظریف طبیعت کے آدمی تھے، علم کے بڑے گہرے تھے، متقی اور پرہیزگار تھے، بہت زبردست تقویٰ تھا. مسجد کے امام تھے، بنڈے والی مسجد کے امام ہوئی تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان کو بشارتیں سنائیں. مشورے کے اندر بیٹھے تو اچانک دروازے کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا السلام علیکم. سب کے سب ہو تو کس کو سلام کر رہے حضرت؟ کہا کا سلام کریں، وہیں کہیں نڈک گئے. تو سمجھ گئے کہ سلام کس کو کرے انہوں نے. زور سے بولو، ملک الموت. کیسی پیاری موت، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سلام کر کے، حالانکہ ملک الموت کو تو اچھے اچھے کے تو ختم ہو جاتی سب کچھ. خوش السلام علیکم چلے گئے. تو اللہ والوں کی موت ایسی ہوتی. 500 فرشتے آتے ہیں اور اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں آسمانوں کے بولے. پھر اللہ کی طرف کہتے ہیں اس کو لے آؤ، اس کے جنت علیین میں ڈال دو، اس کی روح کو جنت علیین میں ڈال دو. پھر جب رشتے دار لوگ اس کو قبر میں رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ روح اس کے بدن میں ڈالی جاتی. جب روح بدن میں آ گئی، اسے کوئی پریشانی نہیں. جگہ تنگ ہے، اندھیرے کا گھر ہے، بے سہارا لوگوں نے چھوڑا ہے، کتنی محبتوں کو چھوڑ کر گیا ہے. اندھیرے کی کوٹری، اکیلا اور محبتوں کو چھوڑ کر گیا ہے. تو بظاہر ایک تنگ زندگی ہے، پریشان کن زندگی ہے. اس کے علاوہ منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آ رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ دنیا کے اندر اللہ کے محبت کا دیوانہ تھا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا، حضور کے طریقوں کو اپنانے والا، آپ کی دین کی محنت کا شیدائی تھا، تو فرشتے فوراً اس کے پاس آتے ہیں، جنت والے فرشتے، اور سب سے پہلے اس سے کہتے ہیں منکر نکیر سے، تم کیسے آ گئے؟ تم کیسے آ گئے؟ وہ ہنگڑے تنگڑے کیسے بھی رہتے، وہ ان کے ڈراؤنے شکل ہے. تم کیسے آ رہے ہیں ہمارے گھڑی کے پاس؟ بولے سوال کرنے کا انعام کو اس سے گفتہ کام کرو، پوچھو، چپ چاپ چل جاؤ، زیادہ کچھ کرنا نہیں، رہنا نہیں یہاں پر. ہمارا گھڑی پکا ہے، میرٹ میں پاسا ہوا ہے، پوچھنے کیا پوچھنے کا ہے. تو وہ سوال کر کے جاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں فرشتے جو آئے ہیں، کیونکہ اندھیرا ہے، سب چھوٹے ہیں، بیوی چھوٹی، بچے چھوٹے، پوتے پاتی نواسے چھوٹے، محبتیں چھوٹی ہیں، گیا ہے. تو جدائیگی کے پر آدمی کو غم ہوتا ہے، اس میں رونا آتا ہے. اب تم جماعت میں گئے 5 مہینے 4 مہینے چلے میں، بچے سامنے آ گئے، تو کیسے جاتے؟ ہنستے جاتے کیا؟ آنکھیں ڈبڈبا جاتے ہیں. جماعت میں جا کے دیکھو، اچھا حج کو جا رہے حاجی صاحب، کیا خوشی، ماشاءاللہ سب کو خوشی ہے. لیکن جب حج کی نیت سے گھر کے باہر نکلتا تو روتے روتے جان نکل جاتی ہے اس کی.
گھر والے بھی روتے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں بھائی, چوری کرنے جا رہے ہیں کیا؟ حج کو جا رہے نا ایسا چپ بٹر ہے, جدا ہو رہے نا, اس سے رونا آتا ہے اس سے, اور کیا ہے, سب روتے کھائی سب کے روتے. جدا ہوا ہے محبتوں سے تو فرشتے تسلی دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اللہ تقاب, اے مومن ڈرنا مت, اندھیرا دکھ رہا تم کو, ڈرو مت. ولا تحزنوا, اور غم بھی مت کر, میری جان چھوٹ گئی, میرے بچے چھوٹ گئے, پوترا پاتی چھوٹ گئے, وہ غم نہ کر کچھ. وابشروا بالجنہ, دیکھ 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 تیری جنت دیکھنا کتنی شاندار ہے, تو ایسا جو دیکھ رہا ہے سب بھول گئے تھا. خوشی کے موقع پر سب کو بھول جاتا ہے آدمی, غم کے موقع پر خوشی کے موقع سب بھول جاتا, اپنی اپنی سستی آدمی کو. ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, فرشتے بولے گا اے مومن دیکھ تیری جنت جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا, وہ جنت. حوریں ہیں, خوشبوئیں ہیں, بھینی بھینی ہوائیں چل رہی ہے, تجری من تحتیہا الانہار, اس کا تخت ہے, اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. ایسا حسین خوبصورت منظر جب یہ دیکھتا ہے مومن, اور یہ کہتی ہے تیرا ٹھکانہ ہے, ایسا میرا ہے وہ سچی بھی, اور تیرا ہی ہو, بس اس کو دیکھنے میں لگ گیا, بھول گیا تھا. اور قبر ہو گئی وسیع, اور چند ہی لمحات کے اندر سور پھونک دیا گیا, قیامت قائم ہو جائے گی. خوشی کے دن جلدی گزر جاتے ہیں, غم اور مصیبت کے دن بڑے مصیبت سے کٹتے ہیں, گھنٹوں مہینے لگتے ہیں. ایک گھنٹہ اور یہ 2-4 مہینے ہو گئے ہوں گے ان خوشی کے اندر. ایسی رات گزرتی, ارے رات ہو گئی کیا جان فجر کی, ارے ابھی تو لیٹے تھے اور رات آگ ہو گئی. 12 گھنٹے اس کو آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگتے خوشی کے اندر. تو یہ بہت بڑا زمانہ عالم برزخ کا حشر تک یوں ہی گزر جائے گا, سیکنڈوں میں گزر جائے گا, اور جنت کے مزے اڑائے گا, خوشبوئیں آئے گی, دیکھے گا اپنے ٹھکانے کو. اور اس سے بڑی خوشی کی بات, خوش ہوئیں گے سب, ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہوں گی, ماشاء اللہ. خوشی کی بات کہ منکر نکیر جب آویں گے تو جو پکے لوگ ہیں وہ خوش ہوں گے. کرو نا سوال, کیا کر بولیں, پوچھو نا کیا پوچھنے کا ہے. تو حضرت عمر سے پوچھے فرشتوں نے من ربک, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا من ربکما, تمہارا رب کون ہے؟ تو فرشتوں نے بولے اللہ نے ایسے کہ اللہ نے تم نے ہم کو ان کے پاس بھیجے کہ ان کو ہمارے پاس بھیجے تم نے. یہ تو ہم سے سوال کر رہے ہیں, فرشتوں کو آتا تھوڑی کچھ, وہ تو اتنا ہی چاہتا ہوں کہ جتنا اللہ نے بتایا. اور انسان یہ علم کا پختہ ہے, وہ تو صحابی تھے. اب یہ علماء جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سا من بولے اور انہوں نے کون سا من استعمال کی. وہ تو مولوی صاحب سے جانتے ہیں, مولانا صاحب جانتے ہیں اندر کیا ہے باہر کیا ہے, کسی کو دکھتا نہیں, وہ مولوی کو برابر دکھتا ہو. تو مومن یہ قبر اس کی وسیع ہو جاتی ہے. سوال کریں, دوسرا سوال من ربک کے بعد دوسرا سوال وما دینک, تیرا دین کیا ہے, اسلام ہے. تیسرا سوال, 2 روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ من نبیوں کا, تیرا نبی کون ہے, یہ تو ایسی ہے. دوسری روایت جس سے مومن کی کلی کلی خوش ہوتی ہے, فرشتے کہتے ہیں وما تقول لهذا الرجل. اب تم بولے تم عربی میں بول رہے ہیں, ہم کو کیا تھا مطلب مراٹھی میں بولو. فرشتے تیسرا سوال کریں گے تم سے مجھ سے, کیسا؟ اللہ ہم سب کو آپ کا دیدار نصیب ہوگا. کہ اس قبر سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ تک, روضہ اطہر تک, پورے زمین کو اللہ ہٹا دیں گے. کیا کریں گے بولو؟ قبر سے لے کر کہاں تک؟ حضور کے روضے تک, پوری زمین. اور آپ کے چہرے انور کو بتایا جائے گا. کس کا؟ بولو بولو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بتایا جائے گا.
اور پوچھیں گے وما تقول لهذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا بولیں گے؟ جو مومن زمین کی رہتی دنیا پر گنبد خضرا کی تصویر کو دیکھ کر روتا ہو، آج اس موقع پر حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہا ہے، کیا خوشی کا حال ہوگا اس کو؟ ارے پرت تو سب کو ادھر بڑا ہے، کیا بولتا، میرے دل کی دھڑکن ہے میرے آقا میرے سرتاج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پردہ ڈال دی جائے تو دیدار ہوگا۔ لیکن جب ہی ہم پہچانیں گے جب ہم نے پہچان والی زندگی بنائی ہوگی میرے پیاروں، اگر ہم نے حضور کی پہچان والی زندگی نہ بنائی تو پھر یاد رکھو جواب دینے کے اندر گڑبڑ کر جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی زندگی سے بیزاری کی وجہ سے تم یہ کہہ دو کہ قبر کے اندر لا ادری میں نہیں جانتا۔ اگر کہہ دیا میں نہیں جانتا تو جائیں گے کہاں پر بھی بولو، جہاں نہیں جانا وہاں چل جائے گا۔ لا دریت ولا تلیت، ارے تو نے کچھ سمجھا نہیں کچھ پڑھا نہیں کچھ جنگلی کے جنگلی آ گیا پتھر کہیں گے تو کھنگر ٹھوکرے فرشتے اس کو جلد والے ہاتھ سے آؤ، ارے حضور کو نہیں جانتا نہ ہو۔ دنیا میں بڑے کجے مار رہا تھا یہاں نہیں جانتا ہوں۔ اس کے دوستوں دعوت کی اس بابت محنت کے اندر یہ دعوت کی محنت، تبلیغ کی محنت، جماعت کی محنت، یہ دوستوں گروپ پارٹی نہیں، نہ کوئی جماعت کا کام ہے، یہ کام تو اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ اللہ کو پہچانو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانو اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ ایک ایک مسلمان کے خوشامد کے لیے یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی خواہشات کو قربان کر کے ایک ایک مسلمان دنیا کے کونے کونے کے اندر جا کر مل رہے ہیں۔ اور مسلمان بھائیوں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو۔ وہ اللہ جس نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اس سے جی لگاؤ، دنیا کے چکر میں نہ پڑو، شیطان کے چکر میں مت پڑو اور نفس کی خواہشات میں پڑھ کر اپنے اللہ کے نافرمان بندے نہ بنو۔ نکلو ان خواہشات سے اور چلو اللہ کے مرضیات کی طرف، نکلو شیاطین کے طریقوں سے اور چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آؤ، اس کو زندگی میں داخل کرو، یہ تمہاری کامیابی ہے۔ ایک آواز ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن کی آواز، وہی آواز ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی کامیاب اور بولو آخرت کی کامیابی پکی ہے، دنیا کی کامیابی پکی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جو دنیا کے اندر دیندار ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے طریقوں کے دیوانے ہیں، ان کی دنیا بھی مزیدار ہے، ان کی دنیا بھی مزیدار ہے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے، یقینی پکی بات ہے کہ جس کی آخرت بھلی اس کی دنیا بھی بھلی، جس کی آخرت برباد اس کی دنیا بھی برباد۔ دکھ رہی ہوگی دنیا اچھی، لیکن ایسا ہے جو کسی بیماری کی وجہ سے بدن موٹا ہو گیا ہو، کیا صحت مند ہے، واہ 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 ماشاء اللہ، پہلا ارے کا پہلوان سوجن آئی اس کو کیا ہوئی، سمندر بے قوتی کے آئی میں پہلوان تھوڑی گر رہا ڈھکلیں کھانا ہو
نہیں نا اٹھے نہیں جا رہا نا مجھ سے، دیکھو نا کیا ہو گیا تو ہم دکھ رہا ہے ہتی کا ہتی. یہ دنیا برباد، زندگی برباد. ارے ایک آدمی بالکل ہڈی کا کھراڑا ہے، چمڑا لگا ہوا ہڈی کو، بس ٹوٹتا ہے، کبھی یہاں آتا ہے کبھی وہاں آتا ہے. سورج کی کرنے میں کیا چلے، دیکھو دے مار رہا. کیوں دکھ رہا تم کو ہڈیاں، لیکن ہے اس کے اندر طاقت. ایسی دینداری دنیا کو بھلی بناتی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن شریف کہتا ہے، یہ قرآن کی آواز ہے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. جو اچھے عمل کرے، اللہ کا حکم پورا کرے، حضور کے طریقے اپنائے، شریعت سنت والی زندگی بنائے. شرط ہے کہ مومن ہو، مسلمان مومن ہونا شرط ہے. ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، یہ دنیا کا وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ وعدہ خلاف نہیں. اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں. پاکیزہ زندگی دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت کا اس سے بہتر بدلہ دیں گے جو اس نے عمل کیا ہے. کیونکہ اچھے عمل کرنے والوں کو جیسی دنیا کی اچھی زندگی یہ کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں تو وہ پاکیزہ زندگی میں انعامات تم کو ملیں گے، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. حضور فرما رہے ہیں، حضور کی بات پکی. آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، حضور نے کہا وہ غلط ہو نہیں سکتا، جو شک کرے مسلمان نہیں. زندگی بھلی بناؤ، اچھی بناؤ، اللہ والی بناؤ، حضور والی زندگی بناؤ، تو تمہاری دنیا بھی بھلی ہے، دنیا بھی اچھی ہے، سکون والی، اطمینان والی، چین والی، راحت والی، محبت بھری دنیا، عداوتوں سے، نفرتوں سے، خون و فساد سے خالی. اس کے اندر انسانیت، محبتیں، الفتیں، حسن اخلاق، حسن معاملہ، حسن معاشرت، پاکیزہ زندگی. یہ مقبول ہے انسانوں میں، مقبول ہوگا جنات میں، مقبول ہوگا کائنات کے ایک ایک مخلوق کے درمیان. اللہ سب کا محبوب بنائے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک اور صالح بنے، حضور کی صحبت میں رہ کر کامل مکمل دین کو اختیار کیا. انسانوں نے گو آپ کے ساتھ میں اچھا معاملہ نہیں کیا، نافرمانوں نے، لیکن دیگر مخلوق نے ان کا استقبال کیا ہے. ساری کائنات ان کے لیے مسخر کی اللہ نے. سخر لکم ما فی السماوات والارض، ہم نے تمہارے زمین آسمان کو مسخر کر دیا ہے. درندوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، دریاؤں پر، پہاڑوں پر، سب پر ان کی حکومت تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی خوشگوار تھی، دنیا کی کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں تھی، چاہے فاقے والی زندگی کیوں نہ ہو، لیکن یہ پریشان نہیں تھے. اسباب دنیا کی کمی نے ان کو پریشان نہیں کیا، بلکہ اسباب کی کثرت اور اسباب کی قلت نے اللہ کی محبت ہی کو بڑھایا ہے اور حضور کے دین پر جمایا ہے. اسباب سے دل ہی نہیں لگایا. غریب بھی ہے تو بادشاہ ہے، بادشاہ بھی تو بادشاہ ہے. سب پر حکومت تھی ان کی. ابھی کوئی صاحب کا بچہ نکل جائے یہاں پر، پورے مجمع میں ہو جائیں گے دھوم. آدمینو لاللہ لینو، دیکھتے ہیں کیا تیز چل رہا ہو، ارے بھاگو رے. بھاگیں گے نہیں بھاگیں گے. وہ صحابہ کا دل گردہ تھا جو رات کے اندھیروں میں اور پہاڑوں کے گنجان درختوں کے وادیوں میں کھڑے رہ کر یہ کہا، یا ایھا الحیات اخرجوا ففروا، اے اس جنگل میں رہنے والے درندوں، جنگل خالی کر دو. ہے کسی کی مجال جو آواز لگائے جنگل میں جا کر، اے بھاگ جاؤ یہاں سے،
بولیں گے اچھا کر رہا ہوں تو آیا تو پہلے تو ہی مکے لیں گے، پیار کریں گے ماشاءاللہ، گلے سے لگا لیں گے، ہاں نا مولانا. وہ تو صحابہ تھے، وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے، باقی کسی کا خوف ان کے دل میں تھا ہی نہیں. اے درندوں نکل جاؤ، نحن ضیوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، سن لو کان کھول کے. نحن نازلون، ہم یہاں اتر رہے ہیں. ان وجدناکم فاقتلونا، فقتل، ہم تم کو قتل کریں گے. تو ہم نے پائے اس کے بعد، اعلان کے بعد تم یہاں پر دکھے، ہم مر ڈالیں گے تم کو. تو لکھا ہے مورخین نے کہ اس صحابہ کی آواز پر درندے، چیتے، زہریلے جانور سب اپنے بچوں کے ساتھ جنگل خالی کر دیا، سب چلے گئے. کیوں؟ انہوں نے اللہ سے جی لگایا تھا، وہ اللہ والے بن گئے تھے. شریعت سنت والی زندگی، اس مقصد کو لے کر دنیا کے اندر چل رہے تھے. حضور کے جیالے تھے اور حضور کے محبت کے پروانے تھے، اس لیے ساری کائنات ان کے تابع تھی. اور اللہ بھی ان کے کہنے کو رد نہیں کرتا تھا، جیسا بولو ویسا. پیارے نبی کا فرمان ہے، بولو ہم سب ویسے بنیں گے انشاءاللہ. حضور نے جیسے بولے ویسے بنیں گے. رب اشعث یغبر لو اقسم علی اللہ لابر. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن خشک ہے، سادگی کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی دھن کی وجہ سے، حضور کی محبت، حضور کی دین کی محنت کی وجہ سے فرصت نہیں، تیل لگانے کی فرصت نہیں، خود کو سنوارنے کی فرصت نہیں. موقع ملا عبادت میں لگ گئے، موقع ملا دعوت دینے میں لگ گئے، موقع ملا سفر میں چلے گئے. دھن پر دھن، اپنی دھن پرائے کو دھن لگے اس کو گن، اپنے دھن میں لگے ہوئے ہیں. جو دھن میں لگ جاتا ہے اس کو کوئی بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ہنگام کے موقع پر تاجر اور کسان، اسے کھانے اور پیشاب پخانے کی فرصت نہیں ملتی، تو 18 گھنٹے پیشاب نہیں کرتا ہو. بیوی نے بھیجی ڈبہ، جترا کے اندر بیٹھا تھا، کھانا نہیں کھایا، شام میں ڈبہ لے کر گیا. کیوں جی تو نے ڈبہ بھی نہیں کھایا؟ ارے پھوکنے کی اکا، متے کی تو فرصت نہیں ملی. 18 گھنٹے بیٹھا اور پیشاب کا احساس بھی نہیں ہوا، کھانے کیا بات کر رہی تو. دھن، بال کدھر جا رہے، ٹوپی کدھر جا رہے، کپڑے کدھر جا رہے، کیسے گندے کپڑے کرے جی. اور بازار تھا نا، وہ سب دھول آتی نا وہاں پر، کیا موشا گھوڑتا وہاں، کچھ بھی باتیں کر رہی. چپ بیٹھ، کھانا دے. یہ دھن لگی ہے، تو دھن میں حالت ہوتی ہے جنون. ایسے لوگ اگر اللہ کے ذات پر قسم کھا لے، اللہ ویسی کر کے دکھا دے. اللہ سے بول دیتے ہو، اے اللہ میاں ایسا کر دے نا، ایسا کر دیوں وہ کر دو. ایک جماعت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، حضرت عمر بھی تھے اس میں، اس زمانے میں دور صحابہ میں امیر المومنین ہو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود صحابہ کے ساتھ میں جماعتوں میں چلتے تھے. 27 غزوات میں حضور نے بنفس نفیس شرکت کی ہے. 150 سفر کیے ہیں صحابہ نے 10 سال میں، جس میں 27 حضور شریک رہے. تو پھر خلفائے راشدین کیوں نہ شریک ہوتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شرکت میں ایران فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، شام، مصر، سودان، یہ جماعتوں نے فتح کیا ہے. بڑے بڑے ملکوں میں حضرت عمر خود شریک رہے. تو حضرت عمر بھی تھے اس جماعت میں. جنگل کا سفر، جماعت چلی. اب اور جماعتیں پیدل ہوتی تھی، کچھ سواریاں ہوتی تھی. صحیح بات ہے کہ جماعتوں میں چلنے والے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ تیز و ترار جوان ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے بالے ضعیف کمزور ہوتے ہیں.
تیز چلنے والے آگے چل جاتے ہیں، کمزور رہنے والے پیچھے رہ جاتے. تو حضرت عمر تھے، ہم کیا پوچھتے ہیں ان کے، وہ پھٹافٹ دپا دپ چلے گئے، ان کے ساتھ ایک آدھی کے بعد چلے گئے. بوڑھے باڑے سیدھے سادھے لوگ دھیرے چلنے والے پیچھے رہ گئے. اب بارش آ گئی، جنگل ہے، چھترے پاس میں نہیں، گھونگڑے پاس میں نہیں. اب بارش آ گئی دھوم سے. اب پیچھے رہنے والے ضعیف کمزور انہوں نے اللہ سے جی لگایا، بولے اللہ میاں جی بارش تو ہونے کو ہونا، بارش رکنا نہیں، اور ہم ہیں کمزور، کپڑے بک جائیں گے تو دوسرے کپڑے نہیں، اور جو کھانے کی چیزیں وہ بک گئی تو ستیہ ناش ہو جائیں گا، کھانے کچھ نہیں رہے گا. اور قادر مطلق آپ ہیں، ایسا کرو بارش تو ہوتی رہے اور ہم اور ہمارے اسباب سکے رہنا. کیسے رہنا؟ زور سے ہوتا کیا تھا؟ لیکن اللہ ہے، اس سے تو وہ سب کچھ ہوتا ہے، اس سے تو ان سے بولے نا، انہوں نے کسی اور سے نہیں بولے. حضرت عمر کو ہلو عمر بھائی، وہ پانی آ رہا کیا کرنا ہم نے، دے دو نا گھونگڑے. اللہ نے سے یا اللہ قادر ہے، بارش ہوتی رہے ہم سکے رہے. تو اللہ نے ایسا بہت کوئی بات ہے بولا، یہ سکے تو یہ سکے چل رہے، نہ ان کا دانا بستر بھیگے، نہ گھوڑے بھیگے، نہ ان کا بدن بھیگا، اور بارش طوفانی، سکے سکے چل رہے، مسکراتے ہوئے چل رہے، ہنستے رہے. ارے اللہ میں زندگی ہو، نالے بہ رہے، ندے بہ رہے. اب پہنچ گئے منزل پر، تو حضرت عمر کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. ارے کیوں رے تم سکھ کیا ہے، بارش نہیں ملی کیا تم کو؟ ارے ہم کو تو بھلتی ملی، دپا دپ بک گئے نا، ہمارا غلہ بھی بک گیا، سواریاں بھی بک گئے، ہم بھی بک گئے، سب کپڑے بدلنا پڑ رہا، سکے کپڑے بھی نہیں ہیں. تم کیسے کہ سکے رہ گئے؟ بولے بارش میں تو بہت ہوئی، تم پر بھی تو کم گری ہوئی، اب بہت گری بارش، سکے کیسے رہ گئے تو؟ ارے بولے ہم نے اللہ سے دوستی کر لیے تھے نا. ہم نے اللہ کو بولے کہ اللہ میاں ہم کمزور ہیں، بارش ہونا ہمارے بدن سکے رہنا، ہم سکے رہ گئے. تو حضرت عمر نے کہا تم نفع میں رہ گئے. اللہ جنتا تھا. اس لیے میرے دوستو ایک بات ہے، ہم سب مل کر اللہ والے بن جاؤ. کیا بن جاؤ بولو؟ زور سے بولو نا. بنیں گے سب حضور والے بن جاؤ. کس کے بن جاؤ؟ ہم سب کے ہیں، پارٹیاں کے، گروپ کے، خاندانوں کے، گھر کے، سب کچھ ہیں ہم. اگر نہیں ہیں تو حضور والے بن جاؤ. حضور والے دل کی دنیا کو دھکا دو. مرنا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احتیاج رکھنا ہے. آپ کی شفاعت لینی ہے، اس کے بغیر تم نہیں جا سکو گے، کوئی بھی نہیں جائے گا. اس محبت سے جی لو دنیا کے اندر حضور کی محبت میں، کہ قیامت کے دن پیارا نبی تم سے مجھ سے کہہ دے اے میرے امتی آجا میرے پاس، میرے دین کی محنت پہ تو تھکا ہے، تو نے بڑی مجاہدے اور مشقتوں کو برداشت کیا ہے، بیوی بچوں کی محبت سے جدا ہو کر مجھ سے اور میرے دین سے پیار کرتے ہوئے مشقتوں اور تکلیفوں کو تو نے جھیلا ہے. آج آجا میرے ہاتھ سے جام کوثر پی اور سیدھا بغیر حساب کی جنت پہ چلا جا، اس سے کوئی حساب نہیں. بناؤ اپنے آپ کو ایسا. مرنا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو. دنیا کی زندگی کی تنگیوں سے نہ ڈرو، دنیا تم پر تنگ نہیں ہوگی. تنگ اس وقت ہے جب کہ تم اللہ کے اور اللہ کے نافرمان بنو، تو دنیا تنگ نہیں، مصیبت اور عذاب ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. جو اللہ کے دین سے بیزار ہو کر چھوڑ دے، اسے اعراض کرے
ہم اس کے دنیا کے زندگی کو تنگ کر دیں گے. سب کچھ نظر آئے گا دیکھنے والوں کو. یہ بولے گا کیا بولنا تم کو، اور اس سے اچھی موت ہے ہو، دیکھ کر تم خوش مت ہو، مرنے کو طبیعت چاہتی. بلڈنگ ہے، یہ ریل کی پٹری کو پسند کرے گا، اے سی کو چھوڑے گا. فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے کارخانے ہیں، یہ کھانے کے لیے ترس جائے گا. ڈاکٹر بڑا کھائے گا مرا. شکر نہیں کھانا، شوگر کی بیماری ہے. نمک نہیں کھانا، بی پی کی پریشانی ہے. پانی نہیں پینا، تم پی کے مر جاتے. ابے تو کیا زہر کھاؤں، کھا لے زہر. بیوی کے پاس مت جانا، ٹی بی کی بیماری ہے، نمبر 3 پہ پہنچ گئے. بیوی بولتے میرے قریب جانا، کورونا ہے تم کو. تنگ کریں گے دنیا کو. تمہاری دنیا تنگ کر، کیوں؟ تمہارا نافرمان ہو. تمہاری دنیا تنگ ہے. دکھے گا بہت بڑا، لیکن دنیا تنگ ہے. وہ چوہا جس نے گھر کے اندر رہ کر گھر والوں کے اناج کے پوتوں کو پھاڑا ہے، کپڑوں کو کاٹا ہے، ننھے منھے بچوں کے کپڑوں کو ختم کیا ہے، کھانوں کو خراب کیا ہے، تو مکان مالک کیا کرتا؟ بھجیے لاؤ، گھی کی روٹی ڈالو اور پنجرے کے اندر رکھو. کیوں؟ تاکہ چوہے سانپ کا استقبال ہو. بچے چھوٹے چھوٹے بچے، ابو بھجیے. اب مزے آ رہے ہیں. بھاگتا بھاگتا تو زندگی تنگ ہو گئی. گھی کی روٹی ہے پاس میں پڑی ہوئی، لیکن زندگی تنگ کر دیا ہے. اور کچھ چبارے بچے، ہاں اماں اس نے میری وہ بنیان کاٹا تھا نا، اس نے وہ بڑا بیٹا ہے، ہاں اس نے جواری کا پوٹا پہ پھاڑا تھا نا، اس نے بل کے اندر جواری تھی نا 10 کلو نکلی نا وہاں سے. بہت زیادہ ہے. زندگی تنگ کریں گے. اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. کیسے اٹھائیں گے؟ اندھا. یہ بندہ کہے گا اللہ سے لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا. وہ اللہ نہیں ہے جی، تم نے میرے کو اندھا کر دیا یار. یہاں پر دنیا میں تو ٹوٹا دیکھتا تھا میں، ہاں 2 کی 4 بھی دیکھ لیتا، کبھی بہت دیکھتا تھا میں. چشمے کی ضرورت نہیں پڑی اپنے کو، ہاں چاند کے اجالے میں پڑھ لیا کرتے تھے. اب یہاں تم نے اندھا کر دیا. تو اللہ کہیں گے میرے احکام سے تو نے روگردانی کی، اس لیے میں نے آج تجھ کو بھول گیا اور اندھا اٹھا دیا. دنیا بھی تنگ، آخرت بھی تنگ. اس لیے دوستو اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے مسلمان کو دین پر چلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو کھڑا کر کے پورے دنیا سے کفر و ضلالت کو ختم کرنے کا عزم کیا جا رہا ہے. پوری دنیا سے، اس پوری دھرتی کے اوپر ایک بھی اللہ کا نافرمان نہ رہے، ایک بھی جہنم میں نہ جائے. حضور کی یہی تمنا اور خواہش تھی. دعوت یہ ہے، تبلیغ یہ ہے، جماعت کا کام یہ ہے. تم نے میری تیری میں پڑ گئے، گروپ بندی کر لیے تم نے. یہ جماعت والوں کا کام ہے. جماعت والے عہدی ہے، کوئی کام نہیں. توبہ توبہ، کتنی بری بات ہے. اللہ کی عبادت جو کرے، حضور کا کام جی لگا کر وہ کرے، اگر تم اس کو نام رکھو گے تو خدا بھلا نہیں کرے گا، بھلا نہیں کرے گا. اس کے جیالوں کو تم برا کہہ رہے ہو. جس کام کے اندر تم نے لگنا چاہیے تھا، تم کرنے والوں کو برا کہہ رہے ہو، اچھا نہیں ہوگا. کام سب کا ہے. تم نے، میں نے، سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، حضور کا اپنا نبی مانا ہے. تو لازم ہے ہر مسلمان مرد عورت پر کہ وہ اللہ کے دین کی محنت کرے، اللہ کے حکم پر بھی چلے، حضور کے طریقوں پر بھی چلے، آپس سے محبت سے رہے، اور تیری میری نہ کرے، اور دین کی محنت کے لیے اپنی جان و مال کی پوری قربانیاں لگائے.
4 مہینے تو اسے بولنے کے ہے، زندگی کا سودا ہے۔ اللہ نے تمہاری میری اور سارے مسلمانوں کی زندگی کا سودا کیا ہے۔ اللہ میں نہیں بولے 4 مہینے لگاؤ، پوری زندگی مانگے انہوں نے۔ یہ تو حالات زمانہ اور انسانوں مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر تاکہ پوری زندگی دینا ان کے لیے آسان ہو جائے، اس کے لیے کریں ہر سال 4 مہینے لگاؤ۔ 4 مہینے کوئی منزل نہیں ہے، منزل پوری زندگی اللہ کے راہ میں لگا دے گی، جیسے صحابہ نے لگایا۔ صحابہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربان کر دی، دنیا کمانے کے چکر میں رہے ہی نہیں وہ، بلکہ اگر کسی موقع پر دنیا کے اسباب کو صحیح کرنے کی فکر پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا ہلاکت میں مت پڑو، یہ ہلاکت میں تھا تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈالو، گھر کو ٹھیک کرنے میں، باغات کو ٹھیک کرنے میں، دھندے پانی کو ٹھیک کرنے کے اندر یہ تمہاری ہلاکت۔ تم تو اپنی جان مال کو اللہ کے راہ میں لگاؤ، اس سے دنیا خود بنے گی تمہاری۔ اب بنے کہ نہ بنے، دنیا جی لگانے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو محنت کی جگہ ہے، یہ تو اللہ کو اپنا بنانے کی جگہ ہے، اور سارے چیزوں پر قبضہ اللہ کا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ بھوکے کیسے رکھیں گے؟ اللہ کسی کو پریشان کیسے رکھیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب جو کچھ اللہ والوں پر اس قسم کی ظاہری پریشانیاں آتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ محبت میں اضافہ کرنے کے لیے وہ حل ڈالتے ہیں، ان میں اور محبت بڑھتی ہے۔ جس طریقے سے عاشق و معشوق آپس کے اندر ایک دوسرے سے چمٹیاں لیتے، اس کی کبھی کبھی بہت زیادہ گہری زخم بھی آئی تھی، وہ تک کیا مزہ آ گیا، وہ اور زور سے اور زور سے اور زور سے اور زور سے، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ سمجھو کیا ظالم ہو رہے ہیں، ابے وہ چمٹی روزی چمٹی نہ خود نکل گیا نا اس کا، چپ بیٹھ رہے، تو کیا سمجھتا ادھر مزہ آ رہا، اس کو تکلیف ہو رہی تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حال آنے پر اہل ایمان والوں کو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں اور زیادتی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت بلال فرماتے ہیں کہ وہ مجھے مزہ اور لذت جو مکے کے گلی میں گھسیٹے جانے پر آتا تھا، آج وہ مجھے لذت نہیں آتی۔ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون، ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا تھا، وہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ تکلیف حضور کو سنائی، اے اللہ کے رسول اس طریقے میں ستایا گیا، حضور وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور بڑھ گئے، ایمان بڑھ گیا، مزے آ گئے۔ وہ حال آتا ہے اللہ کی محبت کے اندر، وہ کوئی تکلیف کی چیز نہیں، بظاہر تکلیف ہے لیکن لذت کی چیز ہے۔ جیسے آپریشن، پیٹ میں تکلیف ہے، ڈاکٹر نے فیصلہ کیا آپریشن کرنا پڑتا، 10 لاکھ بھی دیتا، آپریشن بھی کراتا، 4 مہینے کے لیے فرصت بھی جاتا۔ کیوں؟ نہیں مزہ آتا نا اس کے اندر، صحت مل جائے گی اپنی کو، کروڑوں ڈاکٹر تھا، 8 کے 10 لے تم، لیکن کرنا جلدی سے ہو، وہ خود جا کے لیٹتا اس کے اوپر۔ یہ نفع کی چیز ہے، اس لیے اللہ کے دین کی محنت، اللہ کے دین پر چلنا، اس کے لیے پورا دنیا کے لیے محنت، اس لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم دین پر بھی چلیں۔ اسے کہہ بھائی ٹھیک ہے، بھلا کام ہے، کرنے چاہیے، ہرگز نہیں، خیر ہی کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ اللہ کے حکم میں سے ایک حکم